السلام علیکم، ویلکم ہے آپ کا مداخلت ٹی وی میں۔ آج ہم بات کریں گے گزشتہ دنوں وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے بارے میں جو کہ ایمان مزاری کی ہے۔ ایمان مزاری شہری مزاری کی بیٹی ہیں اور ایمان مزاری خود بھی ایک لائر ہیں۔ تو وہ ایک پولیس اسٹیشن اسلام آباد پولیس اسٹیشن میں گئی ہوئی تھی۔ وہاں پر انہوں نے اپنے کسی کیس کے سلسلے میں گئی تھی، تو وہاں انہیں کچھ چیخوں کی آوازیں آئیں۔ تو جب وہ روم کے باہر گئی، انہوں نے ان کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے، مگر وہ کسی طرح سے اندر داخل ہو گئیں اور انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر جو ایک آدمی آیا ہوا تھا اس کو بری طرح سے وہ لوگ پولیس آفیسر گرا کے مار رہے تھے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے پرزور احتجاج کیا۔ اور اس کے بعد وہاں پر ایک آدمی اور بھی بیٹھا ہوا تھا جس کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگایا کہ یہ شخص وہاں تھا باہر، یہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہا تھا۔ اور اس کے بعد اس آدمی نے بھی اپنی ایک کلیریفیکیشن کی ویڈیو جاری کی ہے۔ آئیے میں آپ کو ساری ویڈیو آگے دکھاتی ہوں، وہ آپ دیکھتے چلیے۔ میں کھڑی ہوں، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ کر ہی نہیں سکتے۔ بندہ مرنے والے مر جائے تو آپ کا نام ارشاد صاحب، آپ ذمہ دار ہوں گے اس چیز کے۔ میں نے اس بندی کی چیخیں باہر تک سنی ہے، میں وکیل ہوں، میں جانتی ہوں یہ آپ نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ انلیگل کام کر رہے ہیں۔ کس قانون کے تحت آپ یہ کر رہے ہیں؟ کس آئین کے تحت آپ کر رہے ہیں؟ کوئی مجرم ہے تو آپ عدالت میں پیش کریں، آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے کر جا سکتے اس طرح۔ سر، میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا، آپ اس کے منہ پر ٹھڈے مار رہے تھے۔ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ نہیں سر، آپ جو کر رہے ہیں آپ غیر قانونی کریں، آپ یہ کر نہیں سکتے، آپ انلیگل کریں، آپ کو تو سسپینڈ ہونا چاہیے۔ ارشاد صاحب اپنا بیچ نمبر مجھے بتائیں۔ ارشاد صاحب مجھے بیچ نمبر بتائیں، نہیں تو میں نکلوا دوں گی بیچ نمبر۔ ٹھیک ہے، بیچ نمبر کیا ہے؟ بیچ نمبر بتائیں مجھے اپنا۔ بس نام میرا لکھا، میرا یہ مجھے بیچ نمبر آپ ابھی بتائیں گے؟ آپ بیچ نمبر بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ بتا رہا ہوں آپ کو، میرا نام لکھا ہوا ہے نا۔ آپ مجھے اپنا بیچ نمبر۔ کیا بیچ نمبر کی کیا بات ہے؟ آپ بیچ نمبر دیں جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ اس طرح مرتے ہیں؟ ایمان ایک بار بتا دیجیے ہوا کیا ہے؟ یہ اندر مجھے چیخوں کی باہر سے آوازیں آ رہی ہے، میں نے ادھر کا دروازہ باہر سے آوازیں آ رہی ہے، میں نے ادھر کا دروازہ اندر آ کے کھولا ہے۔ یہ بچے کو یا جو بھی اندر ہے اسے منہ پر اس طرح ٹھڈے مارے تھے، اس کی چیخیں باہر تک تھی، سب کو آوازیں آ رہی تھی، اور اپنے بیچ نمبر نہیں دے رہے۔ کسٹوڈیل ٹارچر ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور یہ صاحب کروا رہے ہیں کیونکہ یہ صاحب مجھے اندر نہیں آنے دے رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ جو کوئی بھی ہے، کون آپ کو اندر آنے سے؟ اس میں آپ کا جو ریلیونٹ بات ہے، ریلیونٹ، میں وکیل ہوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ کیا میں نے کیا ہے؟ میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا دیکھا آپ نے؟ بتائیں نا، میں بیٹھا ہوں دفتر میں۔ سر اپنا بیچ نمبر دیں، میرے بحث نہیں کرنی۔ بس ٹھیک ہے، آپ میرا نام ہے نا، میرا نام آپ بیچ نمبر دیں۔ تو بی میں بتا رہا ہوں نا، میرا آپ مجھے اپنا بیچ نمبر دیں۔ بیچ نمبر کیا ہوتا ہے؟ ہوئے تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ویسے اس نے پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوگا، اسلام آباد میں اس کو بدنام کرنے کی تھی یا جو بھی تھی، وہ اس کا پتہ نہیں ہے، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ پراپرٹی کا بزنس کرتے اسلام آباد میں، تو ہم کسی اپنے سلسلے میں تانے گئے ہوئے تھے، تو ہمارے ساتھ یہی دیکھے وہاں پہ کوئی اس طرح تشدد نہیں ہوا ہے، نہ ہمیں دیکھا ہے 1 گھنٹے سے تو ہم وہاں پہ بیٹھے تھے، یہ اچانک آ گئے 2-3 بندے تھے، اس کے ساتھ ڈائریکٹ اس نے ویڈیو بنائی، اور اس کا کوئی ہمارا پتہ نہیں ہے کہ تشدد ہوا ہی نہیں ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، یا اچانک آ گئی، اور میرا بھی بتایا کہ یہ صاحب کروا رہے ہیں، مطلب کہ اس کا میرے ساتھ کوئی نہ، میں کسی ڈپارٹمنٹ سے ہوں، ہمارا اپنا بزنس ہے پراپرٹی کا۔ اس کے بعد ایمان مزاری کے ٹویٹر پر بہت سارے لوگوں نے تنقید کی۔ اعجاز چیمہ ایک صحافی ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا ایمان مزاری کے ٹویٹر پہ، اسلام آباد کے تمام تھانوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کیونکہ کیمرے لگے ہوئے تو تشدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان مزاری اسد طور واقعے پر تھانے گئی اور تھانے دار بن گئی۔ فوٹیج دیکھیں تو کوئی ملزم تھانے میں تھا ہی نہیں، موجود لڑکے درخواست گزارتے، اس کے باوجود پولیس سربراہ کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کے جواب میں ایمان مزاری نے ٹویٹ کیا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ شخص SHO کے کمرے کی پہرےداری کر رہا تھا اور مجھے اندر جانے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آیا اور مجھے بتایا کہ جس آدمی کو SHO مار رہا ہے اس نے اس کے گھر میں ڈکیتی کی ہے، اور پھر کہا انشاءاللہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے کئی گواہ ہیں۔ واقعے کا نوٹس اسلام آباد پولیس نے بھی لیا اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پولیس اسٹیشن کراچی کمپنی میں شہری پر تشدد کا معاملہ، IG اسلام آباد کا نوٹس، SSP آپریشنز کی زیر نگرانی SP صدر معاملے کی شفاف انکوائری کر کے رپورٹ جمع کرائیں۔
पुलिस हिरासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। उसके बाद उन्होंने इसी के ऊपर दोबारा ट्वीट किया कि थाना कराची कंपनी में शहरी पर तशद्दुद वाक़े की मुनसिफाना इंक्वायरी के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर SHO को मुअत्तल कर दिया गया है। कसूरवार साबित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई में कानून नाफिज करने वाले को मुलव्वस पाया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के जवाब में उसामा खावर घुम्मन ने क्रिटिसाइज़ किया है और उन्होंने कहा है कि इंटीरियर मिनिस्टर की इंटरवेंशन के बाद सिर्फ और सिर्फ SHO की सस्पेंशन ही इस मामले का सलूशन नहीं है। ये मसाइल सिस्टमैटिक हैं और इसका एक रिस्पॉन्स भी सिस्टमैटिक ही होना चाहिए। फिर उन्होंने IG अकबर निसार खान और इंटीरियर मिनिस्टर से दरख्वास्त की कि क्या वो आवाम को बताना पसंद करेंगे कि कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट उन्होंने क्या कार्रवाई की। इसके बाद ईमान मज़ारी ने ट्वीट किया कि उनकी मुलाकात उस कस्टोडियल टॉर्चर में होने वाले 2 बच्चों में से एक बच्चे के फादर से हुई। उस बच्चे की उम्र 16 साल 4 माह बताई जा रही है और वो कहते हैं कि वाक़या 7 अक्टूबर को पेश आया था और इसमें जो सबसे ज़्यादा बुरी बात है वो ये कि बजाय इसके कि इस पर फैमिली के साथ अपोलोजाइज़ किया जाता और उन बच्चों को रिलीज़ किया जाता, उसके बजाय उनको 12 अक्टूबर को अटियाला जेल भेज दिया गया। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि बजाय इसकी आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, आपने उनको अटियाला जेल भेज दिया। अब मैं आगे वीडियो सुनवाती हूँ जो उनके वालिद साहब ने कहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ईमान मज़ारी हाजिर है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। जैसे आप सबको पता होगा 7 अक्टूबर की रात को G9 कराची कंपनी पुलिस स्टेशन में SHO इरशाद कस्टोडियल टॉर्चर करते हुए पाए गए। उनके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट भी इशू हो चुकी है जिसमें वो गिल्टी उन्हें करार दिया गया है, लेकिन पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट आज तक शेयर नहीं करी। जो SSP ऑपरेशंस मलिक जमील जफर साहब हैं, उन्होंने फ्लैट आउट रिफ्यूज़ किया है कि हमें इजाज़त नहीं है इंक्वायरी रिपोर्ट देने की। आज मैं इधर बैठी हुई हूँ। जो उस रात 2 बच्चे गिरफ्तार किए गए थे, जब तक कि गिरफ्तारी एंटर नहीं की गई थी। एक बच्चा है वजाहत सैफ जिसकी उम्र 16 साल 4 महीने है और दूसरा बच्चा है फहद आफ्ताब जो 17 साल का है। मैं वजाहत सैफ के वालिद चौधरी सैफ के साथ बैठी हुई हूँ। आप इनकी ज़ुबानी सुने कि इनके बच्चों के साथ क्या हुआ और अभी प्रोसीडिंग्स किस स्टेज पर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे बच्चे वजाहत सैफ और आफ्ताब दोनों G9 जा रहे थे। रास्ते में उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया। पेट्रोल ख़त्म होने की सूरत में वो घसीट के मोटरसाइकिल जा रहे थे। इतनी देर में उन्हें मुलाजिम कोई पुलिस के लोग सिविल कपड़ों में वो आए, उन्होंने उठा के G9 कराची कंपनी ले गए थाने में ले जाने के बाद उन पर तशद्दुद करते रहे और उसके बाद 2 दिन 3 दिन हम मिन्नतें करते रहे, उन्होंने न छोड़ा। फिर उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन SSP ऑपरेशन को दी जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। 12 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन दी, 7 तारीख को उन्होंने गिरफ्तार किया और 12 तारीख को उन्होंने थाने अदालत में पेश किया और उनके पे कोई ना कोई पर्चा है ना कुछ है, बस उन्होंने कर दिया। मेरी IG इस्लामाबाद साहब से गुजारिश है कि इस जुल्म को इस्लामाबाद में से रोका जाए, मासूम बच्चों का मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद हो जाएगा। ये फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं और बहुत मेहरबानी होगी और हमारी मदद की जाए। इसके साथ ही मुदाखलत TV को इजाज़त दीजिए। अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।